ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بلند الصلوات میرے شیعہ سنی دوستوں بزرگوں توجہ ہے کہ دوستو انتہائی عجیب و غریب جہی صورتحال ہے دنیا کی فی الوقت اور خاص طور پہ پاکستان کی عجیب کشمکش ہے عجیب تذبذب کا شکار ہے مسلمان پریشان ہے دنیا کے مسلمان اس طرح انتخاب پریشان دہشت گردی اصل دہشت گردی چونکہ رسول اللہ تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مورخین نے لکھا کہ اسلام پھیلیا ہے مورخین نے لکھا اسلام ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں پھیلیا اور حکومتیں پھیلی ہیں اسلام نہیں پھیلیا وہ حکومت پھیلی ہے پھر فطرتی عمل ہے حکومتیں تے کدی کمال ہوتے ہیں کدی زوال ہوتے ہیں کدی رشیا کے کمال ہوں امریکہ تے کل نو کوئی ہوئے گا سپر پاور حکومتاں عروج بھی ویکھدیاں نے زوال بھی ویکھدیاں مغلیہ خاندان کی حکومتاں سن انگریز دی حکومت سی ختم ہو گیا وہ پھیلتا گیا نا جتے نا رکھیا سی مورخین اسلام مورخین نے نام رکھیا سی کہ اسلام پھیل رہا ہے وہ نا چونکہ مورخین نے اسلام رکھیا سی وہ جویں جویں پھیلتا گیا تے بندیاں لکھیا اسلام پھیل رہا ہے اسلام پھیل رہا ہے اسلام پھیل رہا ہے وہ فطرت سی کہ انہوں جتھے عروج سی اتھے ہن زوال بھی ہونا سی اور پھر کچھ ٹائم کے بعد زوال شروع ہو گیا ہن مورخین نوں لکھنا پیا کہ زوال اسلام زوال اسلام زوال اسلام میں کسی نے پوچھا سیانے بندے کو میں کہ یار زوال اسلام فلانے دور کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا ہے یہ لکھا تاریخ والے نے زوال اسلام میں کہ اسلام سے زوال آ گیا وہ کہنے لگے جی وقت سی اور تو زوال دا میں کہ کوئی نمازہ سر 5 3 رہ گئے گے جو روزے 3 سر 5 رہ گئے 6 رہ گئے اللہ دی توحید نوز باللہ مشکوک ہو گئی رسول اللہ دی صداقت جو کو فرق پہ ہے کہنے لگے جی انجدہ تے کوئی کام نہیں ہویا تھا کہ پھر زوال اسلام کی مراد ہے کہنے لگے جی اصل جو حکومت ہتھوں نکل گئی میں کہ پھر انجا کرو نا کہ اسلام نہیں پھیلیا حکومت پھیلی اور وہ
تے امام دے موجود ہے گفتگو ہوئی سی۔ اصل گل دوستو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک انبار نے کتاباں دے جنہ چ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ۔ میرے نبی فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقے ہو جائیں، امت دے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب رسول اللہ فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدۃ، سوائے ایک فرقے، ایک صرف جنت جائے گا، باقی سب جہنم۔ دوستو ایک ایسا موڑ ہے، ایک ایسا چوک ہے، ایک ایسی گلی ہے کہ جتھے اسی نال کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آکھا میں تو جنت جانا نہیں ہے کہ تم ہی چال تھا نہیں جگہ نہیں۔ سائیکل بھی ہو گیا نا، سائیکل جب اگلے پاس ایک ڈنڈا ہوتا، پیچھے کیریئر ہوتا، درمیان چ کاٹھی ہوئی ہے، سائیکل کے بھی بندہ جانتا ہوئے تو آ سکتا بھاجی تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، لیکن اتنے گنجائش ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک فرقہ ہے جنت سے جانا لازم ہے، اور یا میں تے یا تو، یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں جان یا تو بھی جنت سے جائے۔ پکی گل ہے بھائی، یا میں یا تو، بس ایک گل میرے ذہن چ نہیں دوستو، ایک گل صرف میرے ذہن چ نہیں، ایک گل ہر مسلمان دے ذہن چ۔ اور جڑے 73 فرقے نے نا، اگر ہم تسی سمجھن واسطے آسان کرا، میں بالکل آسان تاکہ بچے بھی سمجھ جان، بزرگ جانتے رہے۔ آپ نے فرمایا تفترق امتی الی ثلاث و سبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ۔ میرے نبی فرمایا کہ اسلام دے سمندر چ 73 کشتیاں گامزن ہو گئی، رواں دواں ہو گئی، کتنیاں؟ 73 کشتیاں گامزن ہو گئی، رواں دواں ہو گئی۔ ایک کشتی ہے جنہوں ساحل ملے گا، ایک کشتی ہے جنہوں کنارہ ملے گا، ایک کشتی ہے جنہوں نجات ملے گی۔ 72 کشتیاں اس اسلام دیا طوفانی موجوں کی نظر ہو جائیں۔ اچھا وہ صورتحال ہے دوستو کہ 73 بندے بیٹھے نے اپنی اپنی کشتی چ، رواں دواں نے، سب اسلام دے نال، سب اسلام ٹھیک، سمندر اسلام ہے، سب اسلام دے نال۔ تاں کہ جدوں بندے آندے نے پاکستان چ اسلامی قانون نافذ کرنا ہے، یار تو کیڑا قانون نافذ کرنا ہے؟ شیعہ دا اسلام نافذ کرنا ہے، طالبانہ دا کرنا ہے، بریلویاں دا کرنا ہے، دیوبندیاں دا کرنا ہے، جتنے فرقے ہونے تے تیرے کو اسلام نے کیڑا اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ 73 کشتیاں نے اسلام میں سمندر چ، ہر بندہ کشتی چ بیٹھا ہے جناب، تے مطمئن بیٹھا ہے کہ جڑی کشتی چ میں بیٹھا نا انہیں پار لگنا ہے تے اونے بھی ڈوبنا ہے، اونے بھی 15 لنگلی کر چھڑی ہے نا، 15 کشتیاں لنگلی کر چھڑی ہے، بسم اللہ، 15 لنگلی کر چھڑی ہے تے ایک اپنے پاس دھیان ہے کہ میں پار لگنا ہے، اونے بھی ڈوبنا ہے۔ میں دوستو چونکہ محبت پسند اس واسطے میں ایک لفظ استعمال کروں گا کہ عجیب و غریب صورتحال ہے، ایک بندہ ہے وہ کوشش یہ ہے کہ مجلس کرا کے پار لگ جائے، دوجا نام رات کو کوشش ہے میں ڈگ کے لگ جائے، ایک نو میں سلجھنا کڈا کے پار لگنا ہے، دوجے نے میں ڈگنا ہے پار لگنا ہے، ایک نو میں علم بنانا ہے پار لگنا ہے، دوجے نے میں لانا ہے پار لگنا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا گیا، اگلے نو جہنمی کہ او بھی ڈوبے گا، او بھی ڈوبے گا، او بھی ڈوبے گا۔ اور کشتیاں نے بیٹھ کے اپنے اندر تیری گل ہے کہ میں پار لگ لینا کہ انہیں بھی ڈوبنا ہے، انہیں بھی۔ اور کوشش صرف یہ نہیں ہے بندیاں کی، ساڈی بھی یہ کوشش ہے، سانوں پتہ ہے 72 کشتیاں ڈوبدیاں نظر آؤندیاں نے پیاں تے بندے بچاؤ، اتوں چکو اپنی کشتی چ پا لو تاکہ یہ مسکین پار لگ جائے، جتنے زیادہ پار لگ جائے ہونا چاہیے۔ ایک نا میرے عزیز دوستو، ہر بندہ اپنی اپنی کشتی چ بیٹھ
حد تک انبار نے کتاباں دے جنہ چ لفظ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. من راکبہا نجا. فرمایا کہ میں مصطفیٰ کہتا ہوں وہ نجات ہے جو بھی اس پر سوار ہوگا. ومن تحلفا عنہا حلقا. اور جو بھی میری اہل بیت سے اختلاف کرے گا وہ ہلاک ہوگا, وہ غرق ہوگا, وہ اسلام کے سمندر کی طوفانی لہروں کی نظر ہوگا. یعنی غرق اگر لفظ کسی واسطے استعمال کیتا کہ میرے رسول نے صرف وہ دے واسطے جڑا اہل بیت کا دشمن ہے. دشمن اہل بیت واسطے نہ کل نجات سی نہ اج نجات. نجات اگر ہے اچھا اینا دو لفظاں تسی ذہن چ جگہ دیو تے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کراں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. یہ مطلب ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پس منظر چھے وہ یہ اہل بیت نبوت نے. جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. پھر پہلا سوال قرآن پاک چھو یہی پوچھئے کہ او کشتی جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ نے پوری زمین تے کشتی نجات بنی سی. کشتی نجات بنی سی. آپ اس کشتی کے متعلق پہ یا قرآن چھو دیکھئے کہ او کشتی بندیاں نے صلاح کر کے بنائی سی اللہ کے بھی سمجھ آ رہا ہے یا اس مالک اکبر کی مرضی نال بنی سی کیونکہ نجات علی کشتی ہے. پھر میرے عزیز دوستوں پہلا جملہ جڑا قرآن پاک سے تلاوت کرنے لگا اور میرے پرانے سنن والے چہرے میرے سامنے موجود نے جڑے اس گل کو بخوبی اگانے کہ میں کیسٹ نہیں سناتا اور میں کسی نے لفظ زمین تو نہیں جان گے. اب قرآن پاک کے لفظ فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فرمایا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے کشتی نجات بنا. یہ مطلب ہے وہ جڑی کشتی بنی سی وہ وحی الہی نال بنی سی. یہ مطلب ہے نکلیا کہ جدوں بھی نجات والی کشتی بنتی ہے وہ وحی الہی نال بنتی ہے, وہ بندیاں دی صلاح نال نہیں بنتی. ہن تیری مرضی تے رہ گئی گل بھاویں سکیفے والی کشتی تے بیٹھ جا بھاویں غدیر والی کشتی تے بیٹھ جا. نجات والی کشتی جو بھی بڑھتی ہے وہ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کیا نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے کشتی نجات بنا. یہ مطلب ہے نجات والی کشتی جدوں بھی بڑھتی ہے وہ اللہ کی وحی نال بڑھتی ہے, بندیاں کی صلاح نال نہیں بڑھتی. فرمایا بنا دے جناب نوح حکم آیا جناب نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی تھی. اور کشتی دیکھتی سن قرآن پاک چھو پڑھا کر مسلسل توجہ رکھنا دوستان. کشتی جناب نوح نے بنانی شروع کر دی تھی, کشتی بڑھنے لگ گئی. قرآن پاک لفظ میں یَسْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. کہ جدوں جناب نوح کی قوم کے سرداراں نے بولو لگڑا تے کشتی بنانے ویکھنا تے انہاں مذاق کرنا, ٹھٹا کرنا, مخول کرنا کہ بابا تو کیڑے کام لگا پانی کی دور دور تک کوئی نہیں, پانی تے نظر آتا نہیں گیا تے ایک کشتی کیا ہے کہ پانی تے پھر چلے گی نا تے پانی تے آدمی کو کشتی کا بنانا ہے. تے جناب نوح نرا یہ نہیں قرآن پاک چ انہاں بندیاں واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومه. وہ نوح کی قوم کے سردار جو کافر تھے. پہلا تو یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ پروردگارا نوح کی قوم کے سردار نے اے کافر نے وہ کافر کیوں نے وجہ کی ہے مجلس کرانے ہوں گے تا کافر نے, دس مرد شبیہ سلجنا کرتے ہوں گے تا کافر نے, علم لایا اگر کوٹھے تے تا کافر نے, مار جو
علیہ السلام کو اپنے جیسا تصور کرتے سن، لیکن میرے شیعہ فی دوستو سیدہ کے ہاتھ قرآن ہے یہ جڑا نبی اپنے جیسا بشر ہے میرے حساب سے چھوٹا کافر ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ تو بڑا قرآن چ پھر نظر آ گیا ہے۔ اوہی بندے اللہ فرماتا ما سمینا بہذا فی ابائنا الاولین، اور نون والے سڑ کے نو جڑی گلاں تو کرنا نا کردا تو ٹھیک ہے لیکن ایسا اپنے ابیا کو نہیں سنیا۔ اللہ فرماتا او سر کافر ہے، اور نو والے اشارہ کر کے نشان ان ہوا الا رجل بہی جنۃ، کہ نو تیرا تو دماغ خراب ہے، نو تیرا تو دماغ خراب ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی نو اپنے جیسا کہ چھوٹا کافر ہے، جڑا نبی دے دماغ تے عمل کرے بڑا کافر ہے۔ جڑے اصل چ کافر ہیں انہیں تو نظر ہی نہیں آتے۔ توجہ ہے میرے شیعہ سنی دوستو، فرمایا فَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نو ساڈی اکھاں دے سامنے کشتی بنا لگا، وہی ساڈی کشتی بنن لگ پئی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کوئی لگنا تو مذاق کرنا، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار نے مخول کرنا، مخول کرتے رہے کشتی بنتی رہی، وہ مخول کرتے رہے کشتی بنتی رہی، وہ مخول کرتے رہے جناب کشتی بنتی رہی، کشتی بن کے جناب تیار ہو، کشتی بن کے تیار ہو گئی، کشتی ہو تیار، کشتی ہو تیار۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی ہے، وہ بیوی چنگی نہیں، بیوی خائن اچھی نہیں، وہ جناب بستی چ ایک تندور سی ایڈی کو چنگی سی کہ وہ تندور تے روٹیاں لانا آتی سی نا جنہیں اگے بیویاں بیٹھیاں ہوئی سن نا انہاں بیچاریاں اپنے اپنے آٹے چوک کے پاسے ہو جانا کہ ہن وہ آ گئی ہے تے چلو ہن ٹھہر کے جاندی ہے تے پھر والی ساڈی آ گئی۔ وہ آئی بیوی جناب تندور تے اگوں اگلیاں جڑیاں بیٹھیاں تھوڑا پرا ہو گئی بیچاریاں، انہیں وہ آٹا رکھیا سو پیڑا بنایا، پیڑا بنا کے روٹی چھانٹ کے نا چنگی طرح جب گدی جی سے اتنے سٹی سٹ کے نا ٹہنے نیڑے ہوئی آ کے تے پچھوں کسی بیوی نے پوچھا اس آخیا بھੈਣ سنیا تیرا بندہ اندر پانی ہونا پچھوں آواز آئی کہ بندہ تیرا اندر پانی ہونا ایسی نہ روٹی لائی گدی تے نہ روٹی لاوے پی نال لگا ایویں لگا نہ روٹی لائی نال اس آخیا ایویں لگا بس ایویں کا نفس موقع نہیں سی، روٹی بھی نال پوری لگی نہیں سی، اسے تندور چوں پانی نکلیا، اسے تندور چوں پانی نکلیا، گدی کدھر جا پئی روٹی کدھر جا پئی، تو آخیا ایویں نہیں لگا آ نکل گیا پانی، اسے تندور چوں نکلیا، مڑ کے ساری زمین چوں پانی اور پانی، آسمان تو پانی، زمین تو پانی، ہر پاسے کہندیا کہندیا جناب پانی اور پانی ہر چیز، کشتی پانی دے اتنے آ گئی، کشتی اتنے آ گئی، جناب نو کشتی دی آخری منزل تے کھلوتے ٹوٹل 80 بندے بیٹھے سن اس کشتی ٹوٹل، جناب نو اس میں جن نے بہت زیادہ لکھیا ہے بابا جی انہیں 80 بندے لکھے ہیں تے کشتی ایڈی وڈی سی کہ اگر پوری کائنات بھی اودے وچ بیٹھا چاہتی نا تے پوری کائنات اس کشتی چ سمٹ سکتی سی، پروردگارا بندے سارے 80 بیٹھے سن تے ایڈی وڈی کشتی بنان دی کیڑی لوڑ سی؟ ایک ہی آواز ہے کہ یقیناً کہ اگر میں نکی بنانا تے ممکن ہے کوئی آتا جناب اساں بھی بہنا سی، جائی کوئی نہیں سی کشتی بنائی بہت وڈی، اتلی منزل تے آ کے جناب نو نے آوازاں دینی شروع کیتیاں، پہلا تے اے بڑے کمال لفظ نے، اللہ فرماندا وحیہ تجری بہم، جڑے دوست قرآن فہمی دا ذوق رکھتے ہیں انہاں واسطے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کراں گا، وحیہ تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ فرماندا چل پڑی کشتی نو طوفان جیسی پہاڑ جیسی موجوں کی مماثلت دی ہے کہ میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح دی مثال ہے، اللہ فرماتا وحیہ تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ جیسی لہروں میں چلی کشتی، طوفان جیسی لہروں میں کشتی چلی، جناب نوح کشتی دے اوپر کھلو گیا، کھلو کے پھر لفظ نے آواز دیتی اے جرد گرد ویکھیا، فرمایا فرمایا کہ آ جاؤ کشتی نجات، بسم اللہ ایک سلوات پڑھوا لیں
فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، فرمایا کہ آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس لیے کہ یہی تو وہ کشتی ہے جو چلتی بھی اللہ کے نام سے ہے۔ چلتی بھی اللہ کے نام سے ہے، رکتی بھی اللہ کے نام سے ہے۔ تھے جانا سی پہ پجی پہ جانا سی ایک سور تے ایک سورنی دوڑی جاندے نے پہ پجی جاندے نے پہ پچھو آواز دیتی نے جناب نو کالر کمفیہا، اتھے کھلو گا سورنی بھی کھلو گی کہ سور بھی اینڈ سی نا سورنی اینڈ ایک سور اینڈ پرت کے جناب نو بیٹھیا سورنی نو پوچھا لگا کہ کدی آواز آئی ہے، وہ ساکرہ واسطے نبی لیے وہ ساکرہ واسطے نبی لیے سورنی نے پوچھا وہ ساکرہ کی خیال کرا آواز نبی لیے تے جانا چاہیے وہ ساکرہ سور ضرور پر ایڈا بھی سور نہیں کہ نبی بلا لے
पिछे पिछे अजाब है, अगे अगे मुंडा पिछे पिछे अजाब है। मने माना सोच के दसो हां अजाब पहला मुंडे पे आया उस पहाड़ पे आया, पहला पहाड़ ते खलोता है ना, पहला पहाड़ ते आया था, फिर मुंडे तक कपड़े हो गए पानी, पहला पहाड़ ते आया। हुन पता लगा ये इसदा मतलब है जेड़ा किसी भैन नूं चुके ना पहला अजाब जो होंदा है आगे करना पहाड़ ते अजाब, पहाड़ तो उन्हें गिट्टियां ते लत्तां ते करदिया 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 मैं पढ़िया वो पहाड़ की चोटी ते एक किक्कर का दरख्त सी, ओदियां कोई 4 छमकां सन। ओ पानी बदन लग पे जो ओ मुंडे ने छमक फड़ ली घुट के खलोता नहीं सी जाता, समझ रखना वो छमक फड़ ली खलोता नहीं पा जाता। हुण पता लगा कि कश्ती ने जान छड़ छड़ी तो हाथ में छमकां ही आउंदियां ने। अज पढ़िया ना पानी बददा पिया, इधर भी क्लास में जुमला मेरा पानी बददा पिया, मुंडे ने जनाब फड़ के रखिया घुट के बददिया बददिया मैं पढ़िया कि पानी इंज आ गया इत्थे, हड्डियां चुकियां उन्हें छमक फड़ी जनाब ते पानी इत्थे तक आ गया। इत्थे जो आया ना जनाब इन्होंने कश्ती फिर नेड़े की पानी इत्थे आ गया ते जनाब इन्होंने कश्ती फिर नेड़े की ते फरमाया आ जा की ख्याल है तुहाडा इत्थे पानी इंज ओनू हुण कोई शक